یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں دندان مبارکہ شہید ہوا ہے، تو انہوں نے پہلے اپنا ایک دانت توڑا اور پھر سوچا کہ شاید دوسرا ہوگا، اس طرح پورے منہ کے دانت توڑ ڈالے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اپنے آپ کو اذیت دینا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن عظیم اس سے منع کر رہا ہے، اور ایک تابعی کے بارے میں یہ خلاف شرع بات کا تصور کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کا حضور کا غلام، ایسا عاشق، ارے جسے خبر پہنچی کہ احد میں میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے پتھر لے کے دانت توڑ دیا، اور پھر سوچا کہ معلوم نہیں میرے محبوب کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو، دوسرا ٹوٹا ہو، دوسرا توڑ دیا، اور اس خیال سے کہ کہیں جو ٹوٹا ہے وہ نہ رہ جائے، سارے کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ وہ عاشق۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جب سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا دندان جو ہے وہ شہید کر دیا، توڑ دیا۔ کیا ایسا درست ہے اور کیا واقعہ تھا؟ کچھ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، تو اس حوالے سے پہلی تو جو ہماری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مکمل دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، بلکہ اس کے کچھ حصے یہ شہید ہوئے جس نے حسن و جمال کو مزید بڑھایا، یعنی ایک ہی دندان مبارک کا کچھ حصہ جو ہے وہ شہید ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس انداز میں مشہور ہے کہ آپ نے پہلے یہ والا دانت توڑا، پھر کہا کہ پتہ نہیں شاید یہ ٹوٹا ہو، پھر وہ توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا، پھر چوتھا توڑ دیا، ایک ایک کر کے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ دندان مبارک شہید ہوا ہو۔ تو ایسا واقعہ، یعنی آپ کے دندان مبارک شہید کرنے کا واقعہ، یہ کسی بھی مستند کتاب سے ہماری نظروں سے نہیں گزرا کہ آپ کی سیرت طیبہ کے اندر اس طرح کا واقعہ لکھا ہو۔ آپ کا جذب، آپ کا جو عشق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ جیسی محبت کیا کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عشق و محبت کو بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسے واقعات بیان کیے جائیں کہ جو جب تک ہمیں معلوم نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو اس کو بیان نہ کریں۔ رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں۔ اس نے ویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔ قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے، وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پن لے جے، میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو، یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے۔ وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ بالکل صراحتاً توہین ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں یہ کشف المحجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری نے لکھی،
جو فرید الدین عطار سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی. انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چیپٹر باندھا ہے. اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے. وہ تھوڑی علمی شخصیت ہے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں. فرید الدین عطار نے بعد میں یہ لکھا ہے. یعنی ایون تصوف کی کتابیں بھی جو سینئر کتابیں ہیں, سینئر بزرگوں کی لکھی ہوئی, ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے. اب کئی علماء ہیں جنہوں نے, ایون بریلوی مکتبہ فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں, میں نے بہت کچھ ان سے لرن کیا ہے, مفتی اکمل صاحب, انہوں نے خود ڈینائی کیا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے. اب پورے منہ کے دانت توڑ ڈالے, کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے. ویسے بھی اپنے آپ کو اذیت دینا گناہ ہے. لیکن یہ واقعہ بکتا ہے. اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں. اس میں ماتم کے حق میں جو یہ 3 دلائل دیتے ہیں, میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے, آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل اہل تشیع کے علماء کو میں نے جواب دیا. اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے, اور میں نے ان کو اینٹی وینم والا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا ویسے کرنی. مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, لیکن ہمیں بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. سہل ابن سعد السعدی جلیل القدر اصحاب میں سے ہے, سابقون الاولون میں سے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بلا کر کہا, صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث, کہ تم ممبر پہ آ کے حضرت علی پہ لعنت کرو اور کہو لعن اللہ بالتراب. انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لعنت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. کئی لیکچرز میں نے بیان کیے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی سہل ابن سعد السعدی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے, سینئر صحابہ میں سے تھے, تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے, تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم, کیونکہ آل امیہ کا دور تھا, حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات, ممبروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر. تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم, بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی. جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تھے, آپ کا خون نہیں رکتا تھا, تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے, الٹا کر کے وہ پیالہ ہی بن جاتا ہے, اور وہ پانی نبی علیہ السلام کے زخم پہ ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی, اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے, خون بھی روک دیتی ہے, تو خون رک گیا تھا. وہ مولا علی تھے. تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں, انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے. اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں, انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا, کیا ہی نہیں, جھوٹ ہے, یہ ان کی طرف بالکل غلط منسوب کیا ہے. سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں. ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں. آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.